الله والله 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 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. جی تو یہ آپ کا الدرس الرابع ہے، کل والا ہی ہے، اسی کے کنٹینیوشن کرتے ہیں. تو اس میں بھی یہی جو ہے آپ کا ریپیٹ کریں گے مبتدا اور خبر کو. البتہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے آپ کی انہوں نے زائد بتائی تھی، یہ کچھ 2-3 ضمیریں انہوں نے سکھائی تھیں، اور یہ کچھ الفاظ جو ہیں اس میں آپ کے ایکسٹرا آ جاتے ہیں. اس میں ایک کل جمع بتائی تھی میں نے، حزیلتن کی دوسری جمع آتی ہے، وہ حزیل کی جمع آتی ہے، یہ نا کیا بتائی تھی وہ جمع کل والی. البتہ حزیلتن جو ہے اس کی جمع آتی ہے حزائل. حزیل کے معنی جو مریل ہو، بالکل اڑجاس نظرام سے کمزور آس، تو اس کو حزیلتن مؤنث جو ہے، کوئی عورت اگر ہو، لڑکی ہو، یا کوئی جانور ہو مؤنث جسے کہیں گے، گائے ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے حزیلتن کا لفظ آئے گا. اس کی جمع آتی ہے حزائل. حزائل فعائل کے وزن پر حزائل. ٹھیک ہے نا؟ تو آج جو ہے یہاں سے ہے، شاید میرا اندازہ ہے حاضی نافذۃ وغیرہ سے ہے نا، جی جی یہیں سے ہے نا. جی حضرت. تو یہ میرے کل اس میں اچھا 3 چیزیں اس میں ایکسٹرا ہماری آ گئی. ایک یہ کہ وہ ہم نے پڑھ چکے دروس میں بھی کہ مبتدا آپ کا معرفہ ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں ہمارے پاس معارف کی 8 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے 3 قسمیں جو ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی. ایک یہ کہ معرف بال، یعنی معرفہ وہ والا جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے ابھی اپنے دروس میں پڑھا بنتن سے البنت، النجم، رجل لگانے سے یہ آپ کا الف لام. تو عربی زبان میں جو ہے آپ اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا استعمال کرتے ہیں. اور ہماری دوسری جو قسم تھی معرفہ کی وہ تھی ضمیر، یعنی آپ کا پروناؤن جو ہے، چونکہ پروناؤنس یہ بھی ناؤنز ہی ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کی اس میں معرفہ معرفہ ہیں. اور تیسری قسم جو ہے وہ اسماء اشارہ ہے، یا آپ کا ہاذا، ہاذی، ہاؤلائی وغیرہ، اس کی واحد، تثنیہ اور جمع، یہ ساری جو ہیں آپ کی یہ معارف ہیں. تو فی الحال آپ یہ 3 جو ہے معارف یاد رکھ لیں، آگے چل کر جو ہے آپ انشاءاللہ اس کی دیگر اقسام پڑھیں گے. تو حاذہ نافذۃ، یہ ایک کھڑکی ہے، تو اس میں حاذہ جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے، اس لیے مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حاذہ مبتدا ہے اور معرفہ ہے، کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ آپ کی معرفہ کی اقسام میں سے ہے. تو حاذہ اس میں معرفہ ہے، مبتدا ہے. نافذۃ ایک کھڑکی ہے، یہ ایک کھڑکی ہے. تو مبتدا حاذہ اور نافذۃ اس کی خبر ہے. اس کے بعد جو ہے النافذۃ مفتوحۃ، یہ جو میں نے ابھی آپ کو دروس میں بھی قاعدہ بتایا تھا کہ آپ کو جو ہے مبتدا اور خبر میں مطابقت رکھنی پڑتی ہے. یعنی آپ کا مبتدا جو ہے اگر معرفہ ہے، مذکر ہے، تو آپ کی خبر بھی جو ہے وہ مذکر آئے گی. اور آپ کا مبتدا اگر مؤنث ہے تو آپ کی خبر بھی مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں آپ دیکھیں نافذۃ تھا یا حاذہ تھا یہاں پر. ٹھیک ہے نا؟ یا یہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ نافذۃ ہے، کھڑکی عربی میں مؤنث ہے، تو اس کی طرف جو ہے مبتدا اگر استعمال کریں گے تو حاذہ استعمال کریں گے. اور چونکہ آپ دروس میں پڑھ چکے ہیں حاذہ کہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے اور مؤنث کے لیے، تو آپ کہیں گے حاذہ نافذۃ، یہ ایک کھڑکی ہے. اور پھر یہی النافذۃ، اس کو اب مبتدا بنایا ہے الف لام لگا کر. نافذۃ تھا پہلے نکرہ، اب اسی کو معرفہ بنایا الف لام لگا کر، تو ہو گیا النافذۃ کھڑکی. اب اسی کی خبر لانی ہے، تو مفتوح نہیں کہیں گے، دو پیش ہن نہیں کہیں گے مفتوح، بلکہ کہیں گے مفتوحۃ. چونکہ قاعدہ کیا یاد رکھا آپ نے؟ مبتدا چونکہ مؤنث ہے اس لیے خبر بھی جو ہے وہ مؤنث ہوگی. اس کے بعد ہے ہی صغیرۃ، وہ چھوٹی ہے. ہیا مبتدا ضمیر ہے، لہذا مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ ضمیر، اور یہ مؤنث ہے. صغیرۃ چونکہ ہیا جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے یہ نافذۃ کی طرف، اور وہ آپ کی مؤنث ہے، لہذا ہیا
وہ صغیرتن چھوٹی ہے، وہ چھوٹی ہے. ہیا مبتدا ضمیر ہے اس لیے معرفہ ہے تو لہذا مبتدا بن گیا. تو یہ لیکن مؤنث ہے اس لیے خبر بھی جو ہے وہ آپ مؤنث لائیں گے. ہیا صغیرتن وہ چھوٹی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہے تل کا سیار. یہ ضمیر ہے یا اس میں اشارہ؟ کون جو ہم بولتے ہیں یہ ضمائر میں سے ہے یا اس میں اشارہ میں ہاں سے؟ ہیا جو ہے وہ ضمائر میں سے ہے، وہ اس میں اشارہ نہیں ہے، وہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں اشارہ آپ کے صرف یہ ہیں حاذا اور حاذی، اور ان کے مثنیٰ اور ان کی جمع ہے حاذا حاذانی اور ہا اولائی. اسی طرح حاذی ہاتانی ہا اولائی. اسی طرح بعید کے لیے ذالکا اور پھر ان کی تثنیہ زانیکا اور ان کی جمع اولائکا اور اولائکا. یہ جو آپ کے پاس یہ کتنی آ گئی 12، یہ آپ کے پاس اسماء اشارہ ہیں. ان کے علاوہ اسماء اشارہ ہمارے پاس نہیں ہے عربی میں. یہ ہوا، یہ میں نے پرسوں بھی بتایا تھا شاید، یہ آپ کے عربی افعال کی طرح اس کی بھی 14 گردانیں ہوتی ہیں، تو یہ ضمائر میں سے ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. تو یہ 14 آپ کے پاس سیغے ہیں اس کے بھی، ضمائر کے بھی. تو ہیا آپ کی ضمیر ہے. تل کا ستارتن، تل کا ستارتن. تو ستارتن کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو شاید کہتے ہیں. ہاں نہیں ستارہ، کس کو کہتے ہیں پردے کو ستارتن؟ کہتے، پردہ پردہ پردہ. کٹین. نہیں کوئی تو سٹار کہہ رہا تھا. نہیں کٹن. ستارن یا ستارتن یا پردے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی جی بتا سکتا ہے قرآن میں پردہ آیا ہے کہیں؟ ستار کا لفظ ارے حافظ صاحب کوئی نہیں ہے؟ ستار کا لفظ کہیں آیا ہے قرآن میں؟ اس کا ستارتن بمانا پردہ، اس کا یہ بھی استعمال ہوتا ہے ستارن، ستارن، ستارن بمانا پردہ. ستارن بھی آتا ہے اور ستارتن گولتا کے ساتھ دونوں کے معنی پردہ. ٹھیک ہے نا. وہ کرٹن جو ہے آپ کا، جو آپ لٹکاتے ہیں کھڑکیوں پر دھوپ سے بچنے کے لیے یا آج کے زمانے میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، تو اس کو ستارن کہتے ہیں یا ستارتن. اس کی آپ کی جمع آتی ہے ستائر، ستارات بھی آتی ہے اور ستائر بھی آتی ہے. ستاراتن لمبی والی تا. ٹھیک ہے نا. ستاراتن. اور دوسری جمع آتی ہے ستائر، ستائر را پر لیکن ایک ہی پیش ہے، جمع میں اس کی را پر ایک ہی پیش ہے. ستائر بمانے کرٹنز. ٹھیک ہے نا. پردے جو لٹکائے جاتے ہیں کھڑکیوں پر، تو ستائر. تو تل کا ستارتن وہ ایک پردہ ہے. الستارۃ جدیدۃ، تو تل کا یہ آپ کا اس میں اشارہ ہے لہذا مبتدا ہے، معرفہ ہے. ستارتن اس کی خبر بن رہی ہے نکرہ. الستارۃ، اب اسی ستارتن کو معرفہ بنایا اور مبتدا بنایا. الستارۃ پردہ، اور چونکہ خبر بھی جو ہے مؤنث پردہ جو ہے نیا ہے. پردہ لیتے ہیں ہیا وہ سے، تو لہذا اس کی طرف ضمیر لائی ہیا وہ جمیلتن خوبصورت ہے. تو ہیا جمیلتن وہ خوبصورت ہے. اس کے بعد البیت صغیرن گھر چھوٹا ہے. the house is small. البیت معرف بال ہے یعنی معرفہ ہے الف لام کے ذریعے سے، تو یہ مبتدا ہے آپ کا. صغیرن اس میں خبر ہے. پھر ہوا جمیلن، ہوا ضمیر ہے. بیت کی طرف یہ جو ہے راجع ہو رہی ہے، لوٹ رہی ہے بیت کی طرف جو ہے. تو ہوا یعنی وہ گھر کیا ہے؟ جمیلن وہ خوبصورت ہے. الحجرۃ صغیرتن، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، حجرتن کہتے ہیں کمرے کو. اور غرفتن بھی جو ہے کمرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حجرتن بھی کہتے ہیں کمرے کو اور غرفتن بھی جو ہے کمرے کو کہتے ہیں. آپ کی حجرتن کی جمع آتی ہے حجرات.
सूरत हुजरात है ना कुरान में, तो वो इसी हुजरतुन की जमा है। क्या आया है वहां पर हुजरात लफ्ज सूरे हुजरात में, बताइए, जिसकी वजह से नाम रखा गया हुजरात। हाफिज साहब कहाँ चले गए हाफिज साहब आज? ये ऐसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। जी, जो लोग आपको कब्रों के बाहर से पुकारते हैं ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सरुहुम ला याक़िलून। आए थे ना कुछ देहाती आरब, या मोहम्मद उखरिज इलैना, हाँ बाहर लाइए, हमारे पास तशरीफ लाइए, बाहर आ जाइए। तो बाहर से जो है चिल्ला रहे थे। तो ये अदब नहीं था, अदब का तकाजा दरबार नबूवत का ये कि शान के खिलाफ था। तो उनको तंबीह की गई कि जब पुकारना हो तो ये ऐसे ना पुकारा करो। तो इसकी जमा हुजरतुन की जमा आती है हुजुरात और हुजुरातुन और हुजरुन भी, तीन जमे इसकी आती है। ये मौलाना साहब अब एक शरई इस्तिलाह में ये हुजरात तो वो मखसूस तो नहीं है, जैसे हम आम कमरे को अगर हुजरात कहेंगे तो ये मत जी, लुगत के तो एतबार ये से अलग यहाँ है। पर जो है आम कमरे को जो है गुरफतुन कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असलम। वो मखसूस कमरे होते थे उनको हुजरतुन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर लुगावी तौर पर देखें तो दोनों का एक माना है। अलबत्ता शरई इस्तिलाह में जो है हुजरात हुजरातुन नबी मुराद लेंगे उससे। लुगावी तौर पर दोनों का एक ही माना है। हाँ, इनकी जमा आती है हुजरतुन की, हुजुरात और हुजरात और हुजर। ये मैं एक हुजर लिख रहा हूँ, हुजरुन, ये हुजरतुन की जमा है हुजरुन। और दूसरी जमा आती है हुजरात। तो जीम पर जो है जज्म भी है और जीम पर पेश के साथ भी है, तो ये दो जमे हो गई, हुजुरातुन और हुजरातुन। जीम पर जज्म के साथ, और सॉरी जीम पर नहीं, हाँ जीम पर ही, सॉरी। तो हुजरातुन जीम पर जज्म के साथ और जीम पर पेश के साथ भी, हुजुरातुन और हुजरातुन, ठीक। तो अल हुजरतु सगीरतुन, कमरा छोटा है। लुगावी तौर पर दोनों के माना कमरा है, कमरा छोटा है। द रूम इज स्मॉल। हिया जमीलतुन, इट इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। तो ये हिया ज़मीर है, चूंकि हुजरतुन आपका मुअन्नस है, लिहाजा ज़मीर भी हिया यहाँ पर मुअन्नस ही लाई है। तो हिया वो, यानी मुराद कमरा, जमीलतुन खूबसूरत है, वो कमरा जो है खूबसूरत है। अल अबू, इसके बाद दूसरा जुमला, अल अबू जाहिबुन, द फादर इज गोइंग, अबू जा रहे हैं, वालिद साहब जा रहे हैं। अल अबू, तो अल अबू मुआरफ बे अल है, यानी अलिफ लाम के जरिए से मारिफा है, लिहाजा मुब्तदा है। जाहिबुन इसकी खबर है। अल उम्मु जाहिबतुन, उम्मु चूंकि मुअन्नस से पहले से, अगरचे इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं, लेकिन उम्मुन जो है वो है ही लक़ब किसके लिए, औरत के लिए, कि माँ जो है मर्द में से नहीं हो सकती, तो औरत ही होगी लाजिमन। तो अल उम्मु कहते हैं मुअन्नस को ही। तो अल उम्मु जाहिबतुन, माँ जा रही है या जाने वाली है। द मदर इज गोइंग, ठीक है ना। अल अखु नाइमुन, अख कहते हैं ब्रदर को, भाई को। तो अल अखु नाइमुन, द ब्रदर इज स्लीपिंग, भाई सो रहा है। द ब्रदर इज स्लीपिंग, अल अखु नाइमुन। तो अल अखु चूंकि मुजक्कर है, इसकी खबर भी जो है वो नाइमुन मुजक्कर आएगी। नाइमुन के माना स्लीपिंग, नाइमुन के माना स्लीपिंग। अल उख्तु के माना सिस्टर, द सिस्टर नाइमातुन इज स्लीपिंग, चूंकि अल उख्तु बहन जो है ये मुअन्नस का ही नाम है, लिहाजा ये मुअन्नस है, मुब्तदा बन रहा है यहाँ पर, इसकी खबर भी जो है आप मुअन्नस ही लाएंगे। तो नाइमातुन की मुअन्नस आती है नाइमातुन, तो द सिस्टर इज स्लीपिंग, द सिस्टर इज स्लीपिंग, ठीक है ना। बहन सो रही है, बहन सो रही है, द सिस्टर इज स्लीपिंग। अल उख्तु मुब्तदा मुअन्नस है, नाइमतुन इसकी खबर मुअन्नस है। और अल उख्तु मुब्तदा है, मारिफा है, नाइमतुन खबर है, इसलिए नकेरा होगी। अल वलदु हादिरुन, लड़का मौजूद है, लड़का मौजूद है। द बॉय इज प्रेजेंट, द बॉय इज प्रेजेंट। अल वलदु हादिरुन। अल बिन्तु गाइबतुन, तो ये हाजिरुन की अपोजिट आती है गायब। हाजिर के माने प्रेजेंट और गाइबुन के माना एब्सेंट। तो अल बिन्तु द
ڈاٹر یا دا گرل، البنتو کہتے ہیں گرل کو بھی، اور ڈاٹر کے لیے بھی بنتن کا لفظ آتا ہے. تو البنتو جب عموماً ایسے کہیں گے تو اس کا ترجمہ کریں گے دا گرل. غائبتن از ایبسنٹ، لڑکی ایبسنٹ ہے، لڑکی غیر حاضر ہے. ٹھیک ہے نا. تو البنتو معرف بھی ال ہے، یعنی الف لام کے ذریعے سے معرفہ ہے، اس لیے یہاں پر مبتدا ہے، اور غائبتن اس کی خبر ہے، وہ نکرہ ہے. اور البنتو جو ہے وہ آپ کا مؤنث ہے مبتدا، لہذا خبر بھی آپ کی آئے گی مؤنث. الولد غائب، لڑکا غائب ہے، لڑکا غائب ہے. تو الولد آپ کا مبتدا، غائب آپ کی خبر نکرہ. البنت حاضرۃ، لڑکی موجود ہے، لڑکی موجود البنت آپ کا مبتدا بھی مؤنث آئے گی. تو یہ ایک قسم ہو گیا، ایک قسم اس کی ہوگی مثالوں کی. اب دوسری قسم میں شاید بتائیں گے انا اور ہوا. ہوا تو ایسے ہو گیا. تو انا کے معنی میں، تو یہ بھی ضمیر ہے متکلم واحد کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مشترک ہے ضمیر انا، آئی انگلش میں آئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آئی جو ہے آپ کا انگلش میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مشترک ہے. تو انا کے معنی میں اور مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے، واحد کے لیے مشترک ہے. انا قوی، میں قوی ہوں. انا مبتدا ہے، معرفہ ہے چونکہ ضمیر ہے. قوی اس کی خبر ہے نکرہ. میں مضبوط ہوں، میں قوی ہوں. I am strong، I am strong. انا قوی، میں مضبوط ہوں. قوی کی کیا جمع بتائی تھی؟ اقویا. اقویا. انت ضعیف، تم کمزور ہو. انت تم، ایک مرد جو ہے کمزور ہو، تم کمزور ہو، یعنی اشارہ ہے سامنے والے مرد کی طرف، تم کمزور ہو. ضعیف، ٹھیک ہے نا. تو ضعیف کی کیا جمع بتائی تھی؟ ضعفاء. ضعفاء، ضعفاء. تو انت جو ہے آپ کا مبتدا ہے، وہ معرفہ ہے، اور ضعیف آپ کی خبر نکرہ ہے. ہوا سمین، وہ موٹا ہے. ہوا مبتدا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، چونکہ ضمیر ہے اور معرفہ ہے. اور سمین بمعنی موٹا، وہ موٹا ہے. ہی از فیٹ، ہی از فیٹ. تو سمین آپ کی خبر نکرہ. ہیا ہزیلۃ، وہ مریل ہے یا وہ پتلی ہے، بہت کمزور ہے، پتلی ہے. تو ہیا کسی عورت کی طرف اشارہ ہے، تو ہیا مبتدا ہے اور معرفہ ہے کیونکہ ضمیر ہے. اور ہزیلۃ اس کی خبر ہے اور یہ نکرہ ہے، اور دونوں جو ہے وہ مؤنث ہیں. ٹھیک ہے نا. تو خبر اور مبتدا کے درمیان تانیث میں مطابقت، جنس میں جو ہے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے. انتی ذکیۃ، تو ایک عورت ذہین ہو، تم ایک عورت ذہین ہو. تو انتی مبتدا ہے واحد، مؤنث مخاطب کا ہے کی ہے یہ ضمیر انتی. انتی ذکیۃ، تم ایک ذہین عورت ہو. ٹھیک ہے نا. تم ایک ذہین عورت ہے. تو انتی مبتدا، ذکیۃ اس کی خبر. تو یہ سارے جو ہے یہاں تک جو جملے تھے وہ جملہ اس بات والے تھے، کوئی خبر دے رہے تھے. ٹھیک ہے نا. جملہ خبریہ تھے یہ سارے. ٹھیک ہے نا. جملہ خبریہ تھے. اب یہ کچھ جملے آئیں گے، یہ جملے استفہامیہ ہوں گے. تو ان کی فی الحال آپ جو ہے ترکیب یہ چھوڑ دیجیے، مبتدا اور خبر کون ہے اس میں، چونکہ اس میں الٹی ہوتی ہے. وہ آپ ابھی جو ہے ابھی آپ وہ تیسرے اس کے جلد میں پڑھیں گے، وہ والی ترتیب. کوشچنس کو جب انالائز کریں گے، ان کی گرامیٹیکل سیکوینس کیا ہوتی ہے، گرامیٹیکل انالیسس جب کریں گے، وہ آپ اس بک کے دروس کے جو ہے دروس اللغہ العربیہ کے تیسرے پارٹ میں کریں گے. تو یہ اب دوسرا اس میں ایک چیپٹر یہ چھیڑیں گے اب من نائم وغیرہ سے. یہ میں دیکھ لیتا ہوں کتنا بڑا ہے، البتہ ہاں ٹھیک ہے یہ کم ہی ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. تو من نائم، کون ہے سونے والا، who is sleeping. تو یہ جواب دے رہا ہے الاخ نائم، the brother is sleeping. تو من کے ذریعے سے یہاں پر استفہام کر رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے. اور دروس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ من یہ آپ کا اس میں استفہام ہے، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے عاقل کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، ذوی العقول جو ہیں آپ کے، ان کے متعلق سوال پوچھتے ہیں. تو کیف البیت، کیفا یہ بھی آپ کا حرف استفہام ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ سوال پوچھتے ہیں کسی چیز کی کیفیت کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. گھر کیسا ہے، گھر کی کیفیت کیسی ہے. ٹھیک ہے نا. تو
कैफियत का जवाब दे रहे हैं ये अलबैतु सगीरुन, द हाउस इज स्मॉल, तो घर छोटा है। इसके बाद पूछ रहे हैं मन नाइमतुन, कौन सो रही है। नाइमतुन के माने सोने वाली औरत, तो कौन औरत सो रही है या कौन है सोने वाली, तो जवाब दे रहे हैं अल उख्तु नाइमतुन, द सिस्टर इज स्लीपिंग, बहन सो रही है। तो अल उख्तु आपका यहाँ पर मुब्तदा है, मारिफा है अलिफ लाम के जरिए से, नाइमतुन इसकी खबर है, वो नकिरा है, और दोनों जो है मुअन्नस है। कैफल हुजरत, कमरा कैसा है। कैफा ये भी जो है कैफा आपके ऊपर वाली मिसाल की तरह कैफा के जरिए से सवाल पूछते हैं, लेकिन इसके जरिए से आप कैफियत पूछते हैं चीज की। तो कहते हैं अल हुजरतु सगीरतुन, कमरा छोटा है। अल हुजरतु आपका मुब्तदा है, मारिफा है अलिफ लाम के जरिए से, और सगीरतुन इसकी खबर है और वो नकिरा है, और दोनों जो है आपके मुब्तदा और खबर मुअन्नस हैं। तो तानीस होने में यानी मुअन्नस होने में दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी है, मुताबकत जिसे आप कहते हैं, मुताबकत, ये मैं लिख रहा हूँ, मुताबकत, मीम तो अलिफ बा कौफ और ता, लंबी वाली ता। मुताबकत मुब्तदा और खबर में मुज़क्कर और मुअन्नस होने में मुताबकत होती है। इसके बाद बैतु कबीरुन, जो चाहें तो अगर हमें मिला हालिल बैतु कबीरुन, क्या घर बड़ा है, क्या घर बड़ा है। जवाब देते हैं ला, नहीं, अल बैतु सगीरुन, घर छोटा। आज कनेक्शन इसमें कमजोर है। तो आखिरी वाला जुमला क्या था ये, अल 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 हुजरतु सगीरतुन था या कबीरतुन। नाम अल हुजरतु, हाँ, सगीरत, अरे किसी के सामने बुक नहीं, सगीरतुन, सगीरतुन, हाँ अल हुजरतु सगीरतुन, तो हाँ कमरा छोटा है। छोटा है। सवाल आज के